اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کئی لوگوں کو دیکھا نماز تو پڑھ لیتے ہیں، سنتوں اور نفل میں کچھ کمزوری لے آتے ہیں، ڈنڈی مار دیتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی فضیلت ہے، اتنی بڑی نعمت سے آپ محروم ہو رہے ہیں۔ مسجد تک بھی آ گئے، وضو بھی کیا، وقت بھی نکالا، نماز بھی پڑھی، اور سنتیں اور نفل چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں، یہ آپ رحمت کے دریا سے بہت کچھ لے جا سکتے تھے۔ سنیے اور جھومیے۔ فرض نماز کی تو کیا ہی شان ہے، ارے جو فرض کے ساتھ سنتیں اور نوافل ہیں، ذرا ان کے فضائل بھی سنتے جائیے۔ اور آج معراج کا تحفہ جو نماز ہمیں ادا ہوئی ہے، اس کے مزید فضائل سن کر اپنے دل میں یہ نیت مضبوط کرتے جائیے کہ ہم نے پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزانہ 12 رکعت نوافل ادا کرے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیو، وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، یہ جو سنتیں ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد، اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ یہ جو پورے دن میں سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر کوئی پابندی سے ادا کر لے تو یہ 12 رکعتوں والی فضیلت، جنت میں گھر ملنے والی فضیلت اسے حاصل ہو جائے گی۔ اب ظہر کی سنتیں کس قدر مبارک ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب سے بہتر ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ فجر سے پہلے والی جو 2 سنتیں ہیں اس کی فضیلت بھی آپ نے سنی۔ اب فجر سے آتے ہیں ظہر کی طرف۔ سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، 2 عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص پابندی کے ساتھ ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتیں ادا کرے گا۔ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں اور 2 نفل، ٹھیک ہے۔ شارٹ والی نماز کچھ لوگوں نے بنا لی ہے۔ کسی سے پوچھو، بچوں کو بھی یہی یاد ہوتا ہے، بیٹا ظہر میں کتنی رکعتیں؟ 4 2، وہ آخری والی 2 کہاں گئی؟ وہ تو گھر والے پڑھتے ہی نہیں۔ اچھا عصر میں کتنی ہے؟ 4، وہ پہلے والی 4 کہاں گئی؟ نہیں، ہمیں تو یہی بتایا 4 پڑھنی ہے۔ مغرب 3 2، عشاء 4 2 3۔ ارے شروع سے یہ ٹریننگ دے دی کہ یہی شارٹ والی نماز ہی پڑھنی ہے، سنتیں نوافل، سنتیں غیر موقعہ نہیں۔ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی ذہن دیں کہ یہ رحمتیں اور برکتیں لوٹنے والے کام ہیں، اسے کیوں محروم رہیں۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتیں ادا کرے گا، اللہ عز و جل اس پر جہنم کو حرام فرما دے گا۔ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ کبھی نہ چھو سکے گی۔ یہ ظہر کی پہلے 4 رکعتیں اور بعد کی 4 رکعتوں کی فضیلت سنیے۔ اب عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت بھی سن لیں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ ایک اور جگہ میرے آقا نے فرمایا، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے گا، اللہ عز و جل اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ دکان پہ بیٹھے رہیں گے، اذان ہوئی، ارے ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں، بیٹھو بیٹھو، ابھی بھی 5 منٹ ہیں، ارے ابھی جب اقامت ہوگی چلیں گے تو رکوع تک پہنچ جائیں گے۔ بالکل لاسٹ مومنٹ میں مسجد میں آنا ہے، باتیں کر رہے ہیں، ٹیلی فون پر بات، مستی مذاق کا وقت، ارے اگر 10 منٹ پہلے آ گئے، 4 رکعتیں ادا کر لیں، جہنم سے نجات کا مشتہ مل رہا ہے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔ مدنی انعام میں اوابین بھی ہے، دیکھتے جائیے، حدیثیں سنتے جائیے اور مدنی انعامات کی اہمیت کو سامنے رکھیے۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں ادا کی جائیں اوابین کی نیت سے، فضیلت آپ نے سن لی۔ ایک اور جگہ سیدنا عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں ادا کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں ادا کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اب بتاؤ اس قدر بابرکت ہیں یہ اوابین اور یہ مغرب کے بعد کے 6 نوافل۔ اب عشاء میں 4 رکعتیں عشاء کے فرض سے پہلے ہیں، بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ اتنا کچھ ملتا ہے اور میں روز چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کو کوئی کہے جناب آپ نے اپنی دکان پر یہ کام کر رہے ہیں نا، روزانہ ایک چھوٹا سا کام یہ بھی کر لیں آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے۔ آپ بولیں یار ایک کیوں دے رہے ہو، 2 دے دو، پیسے 3 گنا کر دینا۔ تو جب کسی تھوڑے سے کام کرنے سے بینیفٹ زیادہ ہو وہ کام ہم فوری کر لیتے ہیں۔ اب مسجد میں آ کر وضو کر کے نماز پڑھنے آ ہی گئے، اب پھر سنتیں چھوڑ دی، نفل چھوڑ دیا، اتنی بڑی فضیلت چھوڑ دی۔ عشاء سے پہلے کے 4 سنتیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر سے پہلے 4 رکعتیں عشاء کے بعد 4 رکعتیں ادا کرنے کی طرح ہیں، اور عشاء کے بعد 4 رکعتیں ادا کرنا شب قدر میں 4 رکعتیں ادا کرنے کے برابر ہے، شب قدر کی 4 رکعتوں سے برابر۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رات کو بھی تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جس میں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔